اے میری قوم والو، اس دار دنیا میں تم حسن ادب کرو، تمہارا دین اور تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن درست و سلامت رہے گا، یہاں تک کہ تم اس کے روبرو کھڑے کیے جاؤ، اس وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے سے حجاب دور ہو جائے گا، نیز تیرے منہ اور کانوں سے، اور وہ تجھے غذا دے گا، اور قوت پر قوت اور بصیرت پر بصیرت، عمر پر عمر، بقا پر بقا، رزق پر رزق زیادہ کرتا چلا جائے گا، تیری سعی و کوشش پر شکر کرے گا اور تیرے حسن ادب کی تعریف کرے گا، اس کے بعد کہ وہ تیرا نام صابر و عاقل اور دیندار رکھے گا، تیرا نام شاکر رکھے گا، تیری حالت بدل دے گا۔ بلا شک اللہ تعالی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے حتیٰ کہ وہ خود اپنے نفس کی حالتوں کو نہ بدل لیں۔ اولیاء اللہ برے اخلاق کو شریعت کی مطابقت سے بعدہ علم لدنی کے ذریعے سے بعدہ حکم تقدیر سے بدل دیا کرتے ہیں، گویا کہ وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں اور ان خبیث اعضاء کے کاٹ ڈالنے کے لیے جن میں بیماری پیدا ہو گئی ہے، شراب معرفت پی کر حالت سکر میں ہو گئے ہیں، نہ ان میں حرکت باقی رہتی ہے اور نہ چوں و چرا بشری عقلیں جاتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب زمانہ سکر و نشہ کا چلا جاتا ہے اور ان کی عقل لوٹ آتی ہے تو الطاف الہی حالت بدلنے کے لیے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور بغیر بھوک کے بعد کھانا، پیاس کے بعد پانی اور ننگا و برہنہ ہونے کے بعد کپڑا ملنا ہے۔ جب تک تو معرفت کے راستے میں رہے گا وہ تجھے کمی کے ساتھ استعمال کا حکم دے گا تاکہ تیری شہوت بجھ جائے، تو حکم کو اس کا حق ادا کرتا رہے، شرعی حکموں کو پکڑتا رہے اور اس کی ممنوعات سے بچتا رہے، یہ دن گزر جائیں اور تیرے قدم حق عز و جل کی طرف رات دن کے گزرنے کے ساتھ قریب ہو جائیں۔ اولیاء اللہ چند قسموں پر ہیں، بعض ان میں سے وہ ہیں جن کا سفر ایک دن میں تمام ہو جاتا ہے اور بعض کا ایک مہینہ میں اور بعض کا برسوں میں ختم ہوتا ہے۔ تیرا زمانہ لم یعنی کیوں اور کیف یعنی کیسے اور سوف یعنی قریب ہے میں نہ چلا جائے، بلکہ تو اپنی کمر کو مضبوط باندھ اور چل دے، عمل کر، شاید کہ وہ تجھے جب کہ تو اس کے گھر میں کام کرنے لگے دل بہلوانے والی گویا عورت بنا لے، شاید کہ اس کی لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی تیرے اوپر عاشق ہو جائے، پس وہ اس کے ساتھ تیری شادی کر دے، تیری صورت بدل دی جائے اور تیری ٹوکری اور پھاوڑا کام کرنے کے آلات بیچ ڈالے جائیں اور تجھے سردار یا بادشاہ، نائب یا وزیر مقرر کر دیا جائے۔ جو اللہ عز و جل کو پہچان لیتا ہے اس کے لیے ایسی حالتیں بہت ہوا کرتی ہیں، جب تو اس کی طرف پہنچ جائے گا وہ تجھے چاہنے لگے گا۔ زہد و ترک دنیا معرفت سے پہلے، اس سے پہلے کہ تو بادشاہ کی طرف پہنچے، اس سے پہلے کہ تو اپنے آپ کو پہچانے یا جانے کہ تو کون ہے، تیرا نام اور تیرا لقب کیا ہے اور کرتا ہے، خاص بندہ اپنی لذتوں، اپنے کپڑوں اور اپنے سامان اور اپنے گھر، اپنے اہل و اولاد، اپنے پڑوسیوں، اپنی عورت، اپنے دوستوں کو رخصت کر دیا جاتا ہے، ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور دوسرا پیچھے کرتا ہے، پھر خوف و آرزو کے 2 قدموں سے آگے بڑھتا ہے، وہ سب چیزوں سے بے خبر ہو کر سب کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے نفع و نقصان سے بے خبر ہو کر سب سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ بس جب وہ سب کو چھوڑ دیتا ہے تو شاہی دروازے پر آ کر اس کے غلاموں، چوپایوں کے ساتھ خائف و امیدوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا کام لیا جائے گا، اور بادشاہ اس کی طرف دیکھنے والا ہوتا ہے کہ کیا کام کر رہا ہے، اور بادشاہ کو اس کی تمام خبر ہوتی ہے۔
اس وقت وہ اپنے خادموں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندہ کو سب پر برگزیدہ کر لو۔ پھر وہ ہمیشہ ایک مشغلہ سے دوسرے مشغلہ کی طرف نوٹ پوٹ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دربان آستانہ قرب کا بنا لیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے بادشاہی اسرار پر خبردار ہو کر خلعت اور طوق اور ٹپکا اور تاج لے کر تنہائی میں کھڑا رہتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو لکھ دیتا ہے کہ تم اپنے سب اہل کو لے کر میرے پاس چلے آؤ۔ یہ اس کے بعد ہوتا ہے کہ اولاً وہ بادشاہ کو اپنے نفس پر اس بات کا گواہ بنا لیتا ہے کہ میں تیرے اوپر کچھ تغیر و تبدل نہ کروں گا۔ اس کو صحبت دائمی اور ولایت دائمی کا فرمان عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس حالت پر پہنچ کر معرفت کے ساتھ زہد باقی نہیں رہتا ہے اور اس مرتبہ والا لاکھوں کروڑوں میں سے ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو کہ تقدیر و سابقہ ازلی اور علم الہی سے ملا کرتی ہے۔ اے مخاطب، تو اس جماعت میں سے نہ ہو جن کے بارے میں ارشاد الہی ہے، میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں، یعنی گناہگار نہ بنو جو کہ بات کو نفس پر ملامت کرنا پڑے۔ مومن سوچا کرتا ہے کہ میرا اپنے کلام سے کیا مقصود ہے، میں نے اپنا قدم کیوں اٹھایا ہے، میرا مقصود اپنی بات چیت سے کیا ہے، میں نے لقمہ کیوں کھایا ہے۔ مقصود معین کا نفس سے حساب لینا اور اس کو ادب سکھانا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، آیا یہ قرآن و حدیث کے موافق ہے یا اس کے مخالف۔ اے لوگو، تم حساب کے بعد یقین کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یقین ایمان کی اصل ہے۔ نہ بغیر یقین کے فرض ادا کیے جائیں، نہ بغیر یقین کے دنیا میں زہد کیا جائے۔ دعا کے قبول ہونے کے وقت سکون و آرام ملتا ہے، بس اگر تیری دعا قبول نہیں کی جاتی ہے تو اعتراض کرنے لگتا ہے۔ افسوس، صدیقوں کی علامتوں میں سے ہر چیز میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، بس جب وہ اپنی حالتوں کو چھپانا چاہتے ہیں تو لینے اور دینے میں مخلوق کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان کے دل خدا کے ساتھ ہوتے ہیں اور بدن اس کی مخلوق کے ساتھ۔ ابن آدم اس دنیا میں عمل کرنے کا اس وقت تک حاجت مند ہے کہ اس کی طبیعت بدل جائے۔ وہ اپنے نفس و شیطان سے اس وقت جہاد کرتا ہے کہ وہ چوپایوں کی صفتوں سے انسانی عادات کی طرف منتقل ہو جائے۔ کیا تو اس پروردگار کے ساتھ جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا پھر تجھے آدمی بنایا کفر کرے گا؟ آیا اس کا بدلہ یہی ہے کہ تو اس کے ساتھ کفر کرے اور اس کا منکر بنے اور خلق کی آنکھوں سے شرمائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ اے ظاہر میں ولایت کے دعوے کرنے والے اور کھلم کھلا حق سے نافرمانیاں کرنے والے، تو اللہ تعالی سے شرماتا نہیں، حالانکہ وہ تیرا بھید اور تیرے اندرونی حالات پر خبردار ہے۔ اور تو اے فقیری و محتاجی کے ظاہر کرنے والے اور امیری کو چھپانے والے، اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچتے ہوئے شرم نہیں کرتا، اور تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمت ہے بس وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، بس تیرا اس پر شکر کہاں ہے؟ اے بچہ، تو کسی پر اپنے خلاف میں تہمت نہ دھر، ہو سکتا ہے کہ تو خطا پر ہو یا وہ صواب پر۔ تو کسی غیر کے عمل کو برا نہ کہہ تا وقت یہ کہ تو اپنے عمل کو اچھا نہ کر لے۔ اچھائی اور برائی کا تعلق شرع شریف سے ہے، نہ کہ عقلوں سے۔
یہ حکم ظاہر کی حیثیت سے ہے، رہے احوال باطنی، سو اس کی برائی و بھلائی کو باطن کی طرف حوالہ کر دینا احتیاط ہے۔ قلب کا فتویٰ فقیہ کے فتوے پر حاکم بنایا جاتا ہے، کیونکہ فقیہ اپنے ایک قسم کے اجتہاد سے فتویٰ دیتا ہے، اور قلب کا فتویٰ حق تعالی کی مرضی اور اس کی موافقت میں علم کی پختگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ علم کا حکم پر فتویٰ ہے۔ تو اولاً حکم کا بندہ بنو، بعد اس کے حکم کی بندگی کو لیے ہوئے علم کے بندہ بنو، یعنی اس کے موافق بن جاؤ، اس کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے رکھو۔ علم کی معیت میں حکم کی صحبت میں داخل ہو جاؤ۔ ہر وہ حقیقت جس کی کہ شریعت گواہی نہ دے، پس وہ بے دینی و زندیقیت ہے۔ جب تو اہل حق کے پاس حاضر ہوگا وہیں ٹھہرے گا جہاں وہ ٹھہریں، تو وہی کھائے گا جو کہ وہ کھائیں گے، اور تو جلوت و خلوت میں اللہ تعالی کا شکر کیا کر۔ اے اس شہر کے رہنے والو، تمام وہ باتیں جو تم کر رہے ہو میرے نزدیک بری ہیں، اور تمام وہ باتیں جو میں کر رہا ہوں تمہارے نزدیک بری ہیں۔ ہم تم دو ضدیں ہیں جو کہ متفق نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہم تم آپس میں آسمانوں کے مالک کی قوت سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارے طائر قلوب بے قرار ہیں، ان کو قرار نہیں۔ تمہاری جوانی خالق عز و جل کے خلاف اس کی ناراضگی میں جا رہی ہے۔ تو اپنی جورو اور اولاد اور پڑوسیوں اور بادشاہ وقت کو راضی کر رہا ہے، اور فرشتوں اور حق عز و جل کو ناراض کر رہا ہے، حالانکہ اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ بغیر موت کے قبول کرنے کے تجھے چارہ نہیں ہے۔ تو اپنے باپوں اور ماؤں اور بھائیوں اور دوستوں اور بادشاہوں سب سے ملاقات کرتا ہے۔ تم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ قیامت کب قائم ہوگی، پس جو جب مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اولیاء اللہ قرب الہی میں ہیں، ان کی زندگی حق تعالی کی طرف نسبت کے اعتبار سے ہے، وہ کئی بار مر چکے ہیں۔ اولاً وہ حرام سے مر چکے ہیں، ثانیاً شبہ والی چیزوں سے، ثالثاً مباح چیزوں سے، رابعاً حلال مطلق سے، خامساً ہر چیز سے جو کہ اللہ کے سوا ہے عز و جل۔ وہ ان تمام چیزوں سے مرے ہوئے ہیں، نہ وہ ان چیزوں کو طلب کرتے ہیں اور نہ وہ ان کے نزدیک جاتے ہیں، گویا کہ وہ بغیر صورت کے معنی بنے ہوئے ہیں۔ پھر ان کو اللہ تعالی نے زندگی عطا فرما دی ہے، ان کا چلنا اور ٹھہرنا سب خدا ہی کے نام سے ہوتا ہے۔ جب قلب تقدیر کے سمندروں میں چلتا ہے تو ان کا ٹھہراؤ علم و قرب الہی کے دروازہ پر ہوتا ہے۔ بیداری خدمت ہے اور سونا وصال۔ جب بندہ نماز میں سو جایا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ساتھ فرشتوں پر فخر کیا کرتا ہے۔ جسم پنجرہ ہے اور روح ایک پرند مخلوق اہل معرفت کے نزدیک مثل مکھیوں اور بھیڑوں اور ریشم کے کیڑوں کے ہیں، ان کی حالتیں تمہارے ضبط میں نہیں آ سکتی ہیں۔ تم عقل مند بنو، اللہ کے سامنے وہی ہلاک ہوتا ہے جو کہ احمق یا ہلاکت میں پڑنے والا ہوتا ہے۔ تم غفلت میں نہ رہو، جو تجھے جود و سخا اور خرچ کرنے کا حکم دے، بس وہی تیرا دوست ہے۔ جو کوئی فقیروں کے مال سے دولت مند بنا، وہ اس کے سبب سے محتاج بنا۔ تجھ سے محض دعوی اسلام سے قناعت نہ کی جائے گی۔ تو کب اللہ کے لیے عمل کرے گا اور کب وہ تجھے نفع دے گا؟ جب میرے اعضاء مجھے حرکت میں ڈالیں، پس تم جان لو کہ یقیناً میرا قلب جل رہا ہے۔
اے دنیا تو ابتدائے امر میں میرے دوستوں پر کڑوی بن تاکہ وہ تجھے دوست نہ بنا لیں، اور آخر میں جا کر تو ان کی خدمت کرنا تاکہ وہ تجھ میں مشغول نہ ہو سکیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے روبرو جب قیامت کا ذکر کیا جاتا تھا آپ ایسی چیخ مارتے تھے جیسے ماں اپنے مردہ اکلوتے بیٹے پر اس کے مرنے پر رویا کرتی ہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو یہ سزاوار نہیں ہے کہ جب اس کے سامنے قیامت کا ذکر کیا جائے وہ چپکا آرام سے بیٹھا رہے۔ تو مردہ ہے، تجھ میں حس نہیں ہے، تو کبھی عاشق ہوا ہی نہیں، تو دنیا میں اپنے زیادہ ٹھہرنے سے غم کیا کر، کیونکہ عارف کا خوف و حزن اغیار کے پاس آمد و رفت اور مخلوق کی طرف حاجت لے جانے اور رحمان کی طرف حجاب بسبب غلبہ خواہش اور نفس اور طبیعت اور شیطان کے ہوا کرتا ہے۔ جو دنیا میں نڈر رہا پس تحقیق اس نے بڑی نادانی کی۔ اے بچہ سب سے زیادہ امن والا وہ ہے جو سب سے زیادہ خوفناک ہو۔ میری زندگانی کی قسم خدا تجھے مقرب بنا لے گا اور تجھے اپنے سے نزدیک کر لے گا اور تجھ سے بات چیت کرے گا اور تجھے لقمہ کھلائے گا اور اپنے اسرار پر مطلع کر دے گا اور مشاہدہ کرائے گا اور تیرے لیے دروازوں کو کھول دے گا اور تجھ کو اپنے فضل و قرب کے دسترخوان پر بٹھائے گا اور تجھ سے انبساط فرمائے گا، اور لیکن تجھ سے خوف کرنے اور غمگین رہنے کا سوال کرے گا۔ اس وقت آپ کی طرف ایک مرد سائل کچھ سوال کرنے کو کھڑا ہوا، آپ نے اس کا قول نہ سنا اور فرمایا یہ موقع غم کا ہے، بجلی ایک ساتھ چمکتی ہے، بادہ بارش ہفتوں ہوتی رہتی ہے، بندہ حق عز و جل کی طرف نزدیک ہو جاتا ہے، مگر قرب کا حصول بعد حکم کے مضبوط کر لینے اور بعد یقین کی کتاب کے ہاتھ میں رکھ دینے اور بعد اپنے اسرار پر مطلع کر دینے کے اور جو کچھ کے آئندہ ہونے والا ہے اس پر آگاہ کر دینے کے بعد ہوا کرتا ہے۔ ایک شخص بنو عقیل میں سے جو کہ قاری و فقیہ تھا نصرانی ہو گیا، یعنی مرتد بن گیا، اور کافروں کے شہروں میں اس حالت میں دیکھا گیا کہ اس کی گردن میں صلیب پڑی ہوئی تھی۔ اس سے دریافت کیا گیا کہ تو نے اس قرأت و عبادت کو کیا کر دیا؟ یہ سن کر اس نے جواب دیا، میں قرآن میں سوائے ایک آیت وَقَدَّمْنَا إِلَى مَا عَمَلُوا الآیہ کہ کچھ نہیں جانتا، اور ہم اس عمل کی طرف جو کہ انہوں نے کیا تھا بڑھے، بس ہم نے اس کو غبار پراگندہ بنا دیا، یعنی بیکار کر دیا۔ اولاً سر یعنی باطن مرتد ہوتا ہے، پھر قلب، پھر نفس، بعدہ اعضاء، جبکہ سر مرتد ہو جاتا ہے اس کا ظہور ضرور ہو جاتا ہے۔ منافق مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے کہ پرند پنجرہ میں، ظاہر شرع اس کا پنجرہ، اگر ہم ظاہر علم کے ساتھ چھوڑ دیے جاتے، کہنے کی اجازت ہوتی تو ہم تیرے گناہوں کو ظاہر کر دیتے اور کہہ دیتے اے کافر، اے فاسق، لیکن شرع نے ہمارے ہاتھوں کو اس سے باندھ دیا ہے۔ تم شرع کی خدمت کیے جاؤ اور علم کو طلب کرتے رہو، کیونکہ علم تمہارے لیے تمام حالات کو کھول دے گا۔ تو علم شرعی سیکھ، پھر گوشہ نشین بن جا، پس اگر تو اس کے مخصوص بندوں میں سے ہو جائے گا تو وہ تجھے اپنے علم پر مطلع کر دے گا۔ جب تیرا نفس تجھ کو اپنے مولا کی طرف پہنچا دے گا تو اس کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جائے گا اور تیرا داخل ہونا مثل بادشاہ کے داخل ہونے کے ہوگا۔ جب تو دروازہ کھلا ہوا دیکھے گا تو تجھ سے کہا جائے گا تو اپنی حالت پر تنہا نہ آ، تیرے اہل کا بھی تجھ پر حق ہے، تم اپنے اہل کے ساتھ سب کو لے کر آؤ۔
اے سر تو اپنے قلب اور اعضاء اور کلیت کے ساتھ یہاں آ کر جم جا۔ اس وقت نہ خرید و فروخت ہے اور نہ کوئی معاوضہ۔ اے نہ کھانے والے تو اب کھا، اور اے نہ پینے والے تو اب پی۔ جب کنویں نے کھودنے اور کدالوں پر اولاً صبر کر لیا، اس سے چشمہ ظاہر ہو گیا، اور پھر وہ وارد صادر کا جائے پناہ بن گیا۔ جب تو مجاہدوں اور بلاؤں کی تکلیفوں پر صبر نہ کرے گا تو عارف کب ہو سکے گا؟ اے فقیر صبر کر، ان قریب حق تعالی تیری طرف نظر فرمائے گا، پس تجھے بلندی دے گا اور وہ تجھے تاج اوڑھائے گا اور عظمت اور بادشاہت اور جلال کا لباس پہنائے گا۔ اے اللہ میں ان سے دوری اور تیری طرف قرب کو طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ تو مجھے ان سے بے نیازی اور اپنی طرف حاجت مندی عطا کر۔ تو ما سوا سے بے نیازی کر کے خدا کی یاد کی حفاظت کیا کر۔ جب تیرا قلب وجود کی تاریکی سے نکلا قرب الہی کے دروازے پر متعلق ہو جائے گا، اس وقت علم کی صبح اس پر طلوع کرے گی اور تیرے قلب کی آنکھ اسرار کا سرما لگائے گی اور تجھے تقدیروں کی فہرست پڑھا دی جائے گی۔ اس وقت تو اپنے لیے کھانا پینا لازم پکڑنا جو کہ جنت کے داخل ہونے کے بعد اس کی مخلوق کے بادشاہوں اور نجبا اولیاء اللہ کے واسطے بنایا گیا ہے۔ تو کھاتا اور پیتا ہے اور زمانہ دراز تک سویا رہتا ہے اور دو آوازوں سے کہتا رہتا ہے، میں اولیاء اللہ میں سے ہوں، میں ابدال میں سے ہوں۔ یہ مرتبہ محض تمنا و آرزو سے حاصل نہیں ہوا کرتا ہے۔ نجبہ مخلوق الہی مراد الہی کی طرف توجہ کرنے والے ہوتے ہیں، تمہیں تو اس سے کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ اے مجلس والو، اے قیل و قال کے بیٹو، یہ کہہ کر اپنے ہاتھ میں دم کیا اور اپنے چہرے کو سب جہتوں کی طرف پھیر کر فرمایا، جو کوئی بغیر اس کے کہ خلوت نشین ہو اور تقوی اختیار کرے، محبت الہی کا دعویٰ کرے، بس وہ جھوٹا ہے۔ جو کوئی بغیر مال اور ملک کے خرچ کیے جنت کے محبت کا دعویٰ کرے، بس وہ جھوٹا ہے۔ جو کوئی بغیر محبت فقراء اور فقیروں کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرے، بس وہ جھوٹا ہے۔ سر کی آنکھ سے دنیا کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور قلب کی آنکھ سے آخرت کا اور سر کی آنکھ سے مولا تعالی کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ تو مخلوق کے ساتھ اپنے ادب کی نگہداشت سے ایسا ادب کیا کرتا ہے کہ تیری آواز کسی کی آواز پر بلند نہ ہو جائے، اور حق تعالی سے تو گناہوں کے ساتھ مقابلہ اور اس کے افعال میں اس سے معارضہ یعنی جھگڑا کرتا ہے۔ یہ تیرے فعل بہت برے ہیں۔ آفتاب جاہل ہی پر اور اس پر جو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی خواہش اور طبیعت اور اپنے نفس پر اختیار کرتا ہے طلوع نہیں کیا کرتا۔ چیز عقلوں سے پرے ہے، یہ چیز عقلوں سے پرے ہے۔ روح و قلب کا تواجد و وجد موافقت سے ہوتا ہے، اور لیکن بجز پس ممکن نہیں۔ ارشاد الہی ہے، الا من اکرہ الآیہ، مگر جس پر اکراہ کیا جائے اور قلب اس کا ایمان سے مطمئن ہو۔ سچا مرید جب اس پر کوئی معاملہ بھی وارد ہوتا ہے تو وہ اپنے اعمال ظاہری کو حکم کے آئینے پر پیش کرتا ہے اور اپنے اعمال باطنی کو علم کے آئینے پر پیش کرتا ہے، جانچ کرتا ہے۔ بس اگر اس کے اعمال دونوں آئینوں کے موافق ہوتے ہیں،
ٹھیک نظر آتے ہیں اس وقت اپنے کو بادشاہ حقیقی عز و جل کے روبرو داخل کر دیتا ہے، اور اگر اس کا عمل ایک آئینہ کے موافق ہوتا ہے دوسرے کے نہیں تو وہ داخل نہیں ہوتا، دروازے پر بھی بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اپنا معاملہ کو درست کر لے، یہاں تک کہ تیری کوشش مشکور ہو جائے اور تیرے عمل کی تعریف کی جائے، کیونکہ یہ ایسا دروازہ ہے جس میں بغیر واسطہ حکم و علم کے داخل ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ بس جب ایسا معاملہ درست ہو جائے گا تو اللہ عز و جل تیرے لیے ایسے عملوں کو کھول دے گا جو کہ پہلے عملوں سے متمیز ہوں گے، وہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان مخفی ہوں گے۔ اس عمل پر کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی نبی مرسل بھی مطلع و خبردار نہ ہوگا۔ ان مخصوص بندوں کی شرعی عقلیں جاتی رہتی ہیں اور ان کو عقل العقول عطا فرما دی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب ان کے نشر و شکر کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ بھوک کے بعد کھانے کی طرف اور پیاس کے بعد پینے کی طرف اور جاگنے کے بعد سونے کی طرف اور تکلیف کے بعد راحت کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ ایسے شغل کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو کہ اس کو تمام مشغلوں سے روکنے والا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھیدوں کے خزانوں پر مطلع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو اہل شہر و اہل اقلیم کے حالات پر موافق ارادہ الہی جو کہ اس سے مقصود ہے خبر مل جاتی ہے، اس کو اطلاع دے دی جاتی ہے، اور اگر وہ قطب بنایا جاتا ہے تو وہ تمام دنیا والوں کے عملوں اور ان کے ازلی حصوں اور انجام کار سے واقف ہو جاتا ہے اور اسرار کے خزانوں پر مطلع ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز بھی بری اور بھلی دنیا میں اس پر مخفی و پوشیدہ نہیں رہتی ہے، اس واسطے کہ وہ شاہی یکتا فرد، اس کا رازدار، رسولوں اور انبیاء کرام کا نائب اور سلطنت کا امین ہوتا ہے۔ بس یہی قطب زمانہ ہوتا ہے جس کا قلب فرشتوں کی آمد و رفت کی جگہ اور جس کا سر خدا کا منظر ہوتا ہے جل جلالہ۔ جب اللہ عز و جل کسی بندے کو اپنی طرف مخلوق سے انقطاع کر کے متوجہ کرنا چاہتا ہے تو اولاً اس کے دل میں بنی آدم سے وحشت ڈال دیتا ہے، پھر اس کو درندوں اور وحشیوں سے اور جنوں سے مانوس کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وحشیوں اور جنوں اور درندوں میں رہ کر اس کی آدمیت کی وحشت جاتی رہتی ہے تو اس کو ملائکہ سے انس دیتا ہے، وہ مختلف صورتوں میں اس کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، یہ جنگل اور میدانوں اور دریاؤں میں ان کا کلام سنتا رہتا ہے۔ اے انقطاع کا ارادہ کرنے والے سن لے، اے طالب مولا اولاً کلام کا انتظار کر پھر دیدار کا، یہاں تک کہ جب یہ بندہ فرشتوں کے کلام سے مانوس ہو جاتا ہے اور ان کی صورتوں کے دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کرتا ہے تو اس کے اور ان کے درمیان سے حجاب اٹھا دیا جاتا ہے، اور مخلوق الہی میں فرشتوں سے زیادہ لذیذ کلام والا کوئی نہیں ہے، وہی مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت اور عمدہ و لطیف کلام والے ہیں۔ پھر فرشتہ سے حجاب میں کر دیا جاتا ہے اور وہ بندہ سراپا دہشت و حیرت بن کر اللہ عز و جل کے دروازے پر پڑا رہتا ہے، پھر اس کے پاس 19 قرب الہی پھر اس کے پاس انیس قرب الہی آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہوتا
رہتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے سکوت کے بعد میں اس کے قلب کی طرف ویسی ہی وحی بھیجی جاتی ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف ان کے خوف کرنے کے وقت وحی بھیجی گئی تھی کہ اے قلب، جب کہ تو اپنے اس بھید پر جو تجھ میں مخفی ہے آشکار ہونے کا خوف کرے تو تو اپنے جسم کو جنگلوں اور میدانوں کے سمندر میں ڈال دے اور اپنے اہل و اصحاب سے جدائی کر لے۔ تجھ سے ایک عورت ہی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہتر تھی جس نے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا۔ تو 2 قدم باہر نکالتا ہے اور ڈرتا ہے اور یہ معاملہ تیرے ایمان کے نقصان کے باعث سے ہے۔ ارشاد الہی ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے قلب پر گرہ دے دیتے تو وہ راز فاش کر دیتی۔ ایسے ہی جب تو اپنی مراد و مقصود کے منقطع ہونے کے وقت اپنے توکل کے جنگل میں خوف کرنے لگے گا یہاں تک کہ تیرا مخلوق و سبب کی طرف لوٹنا قریب ہو جائے گا تو تیرے قلب پر اطمینانی گرہ لگا دی جائے گی۔ اے توحید اور علم و تقوی میں ناقص رہنے والو، تم اور ہر حالت میں تمہاری توبہ کہاں ہے؟ توبہ کرتے رہو۔ اے بد نصیب، دین کا بدلہ لے کر کھانا نفاق ہے اور کام کر کے بذریعہ کسب کھانا سنت ہے۔ تو سنت کی معیت میں بیٹھ جا، کسب کر تاکہ تیرے پاس ایمان آ جائے اور اس کام کو تیرے ہاتھ سے لے لے اور مخلوق کے دروازوں کو تیرے قلب سے بند کر ڈالے۔ تو اس وقت خواہ باہر نکلنا یا بیٹھے رہنا تو اس کے دارالعلم میں اندھا اور بہرا بنا ہوا آمد و رفت کرتا رہ، حق کے سوا کچھ نہ سن اور فضل خداوندی کے سوا کسی کی طرف نظر نہ ڈال۔ پھر محافظین الہی کی ہمراہی میں جس طرف تو زمین میں جانا چاہیے سیاحت کو لازم پکڑے۔ عوام لوگوں، کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اس کو مخلوق سے لے کر چل دیتا ہے اور سفر کرتا ہے اور اللہ سے لینے کی حالت حقیقت ہے؟ بس ایسے ہی جب ہم میں کا کوئی کچھ پا لیتا ہے تو اس کو حق تعالی سے لینے کے لیے مسافرت اختیار کرتا ہے، اور لیکن جب اس کا درجہ ترقی کر جاتا ہے اور اس کی ولایت متحقق ہو جاتی ہے تو اس کے دل میں لین اور دین کا خطرہ بھی نہیں آتا ہے۔ چیزیں اس کے پاس خود بخود آتی رہتی ہیں حالانکہ وہ ان سے غائب ہوتا ہے، اس کو ان کے لینے کی قسم دی جاتی ہے۔ موسیٰ کی ماں سے کہا گیا تھا جب تم موسیٰ پر خوف کرو تو ان کو دریا میں ڈال دینا، اور تو اے عارف جب اپنے دین پر خوف کرے تو اپنے قلب کو اللہ عز و جل کی طرف ڈال دے اور اپنے قلب و اہل کو اس کے سپرد کر اور کہہ دے کہ اے مولا تو ہی سفر کا ساتھی ہے اور اہل و عیال میں خلیفہ۔ تیری اللہ کے لیے تیری صحبت مانند اس ہمیانی کے ہے جو کہ تیری کمر پر بندھی رہتی ہے، جہاں کہیں تو متوجہ ہوگا وہ تیری جہت میں رہتی ہے، پس تو تقدیر کے ساتھ سوئے گا اور قدرت و قادر سے کلام سنے گا۔ خدا کی قسم، پھر خدا کی قسم، بلا شک اولیاء اللہ کے حالات مثل حالات انبیاء کرام علیہم السلام کے ہیں، لیکن ان کا قلب ان کے سوا ہے۔ انبیاء و رسول علیہم السلام کی طرف منکر و نکیر نہیں آیا کرتے ہیں کیونکہ وہ مخلوق کے شفیع ہیں، اسی طور سے اولیاء اللہ سے محاسبہ نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ وہ حق عز و جل کے مخصوص بندہ ہیں۔
اے خواہش و طبیعت کے بندو، اے تعریف و ثنا کے بندہ جن مقصومات پر قلم چل چکا ہے اور علم الہی اس پر سبقت کر چکا ہے، اس کا پورا کرنا حاصل کرنا ضرور ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا تو اس کو اپنے ہاتھ سے اپنی خودی کے ساتھ لیتا ہے یا خدا کے ساتھ رہ کر اس سے تو اپنے کو موجود سمجھتا ہے یا مفقود سمجھتا ہے۔ معرفت والے بندہ کے قلب میں توحید کے ساتھ اللہ عز و جل کی طرف ایک ایسا بھید اس کے بھیدوں سے ہوتا ہے کہ نہ اس پر شیطان مطلع ہوتا ہے اور نہ عقلیں اور نہ فرشتہ۔ تو اپنی فنا کے دروازے سے قرب الہی کو ڈھونڈ، جب تو اس پر راضی ہو جائے گا وہ تجھ سے محبت کرنے لگے گا، پس جب وہ تجھ سے محبت کر لے گا تجھے خبردار کر دے گا، تجھے اپنی مصاحبت میں رکھے گا، تو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ اس کی صحبت میں رہے گا، اور عابد اپنی عبادت کی وجہ سے اس کی صحبت میں رہتا ہے۔ لیکن اس بات کو کہ بتحقیق ایسا مرید کون ہے اس کو عارف ہی جانتا ہے، تو ایسے عارف کا تابع دار بنا رہ، پس اگر تو اس امر میں اللہ کا موافق بنا رہا بس بہتر ہے، ورنہ تو دربار الہی سے ہانکا ہوا ہوگا، نکال دیا جائے گا۔ ہم اولیاء اللہ کے پیچھے پیچھے ان کے ہم نشینوں میں سے مثل چونٹی کے چلا کرتے تھے تاکہ ہم ان سے دربار الہی کے داخل ہونے کے کلمے سیکھ لیں۔ جو اپنی رائے سے بے نیاز ہوا بہک گیا۔ آپ نے بات کچھ گفتگو کے ارشاد فرمایا، بندہ مومن انجام کار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب بن جاتا ہے، یکے بعد دیگرے چھوڑتا ہے اور پھر لیتا ہے۔ وہ حضور کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو چھوڑتا ہے اور اختیار کی ہوئی چیزوں کو لیتا ہے۔ یہ امر تجھ پر سپیدہ صبح کی طرح ظاہر ہو جائے گا۔ بندہ مومن پر دو کپڑے وجود و فنا کے نئے ہوتے رہتے ہیں، کبھی وجود اور کبھی فنا، کبھی یہ فنا و مفقود کر دیا جاتا ہے، بس یہ حق تعالی کی خبر دیتا رہتا ہے۔ میرے قلب نے رب تعالی سے روایت کیا کہ تو اپنی خلوت میں دو دروازہ بنا، ایک دروازہ خلق کی طرف اور ایک دروازہ حق کی طرف، ایک سے حقوق خلق کو ادا کیا کر، دوسرے سے حقوق حق تعالی جل مجدہ، حق کے واسطے مخلوق کے ساتھ رہ، بس یہ تیرے لیے شر سے کفایت کرے گا اور تجھے ہمیشہ قرب الہی حاصل ہوگا۔ ما سوا اللہ خلق ہے، اور یہ ایسے معنی ہیں کہ جو تمام حالتوں کو عام ہوتے ہیں۔ حق کے واسطے مخلوق کے ساتھ رہنے کے معنی تیری مخلوق کے لیے خیر خواہی کرنا ہے۔ تو حق کی صحبت کے بعد مخلوق کے ساتھ رہ، پس جب تو حق کی صحبت کے بعد خلق کے ساتھ رہے گا پس تو حق کی ہی معیت میں ہوگا، نہ کہ خلق کی معیت میں۔ اور حق کے ساتھ تیری صحبت کی نشانی یہ ہے کہ تو نفع و نقصان کو خلق کی طرف سے خیال نہ کرے، بلکہ کل کے کل اس کے تابع دار و مسخر ہیں، یہ سمجھتا رہ۔ بہت سے قلوب نے اس کے فضل کا کھانا کھایا ہے اور اس کے انس کی گفتگو سنی ہے اور اس کے قرب کی فرحت کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالی نے ان کے قلبوں سے دنیا ہی میں قبل ان کی موت کے خطاب فرمایا ہے، بس ان سے قیامت میں بھی خطاب کیا جائے گا، اور اکا دکا ہی ایسے افراد ہیں جن سے دنیا میں خطاب کیا جاتا ہے۔
ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بعد شہادت 40 ابدالوں کے، جن میں سے حضرت سری سقطی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، واز کہنا شروع کیا، بغیر اس کے کلام نہ کیا اور ان کے قول پر بھی عمل نہ کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں، اے جنید، آدمیوں پر واز کہو، بتحقیق اب تمہارے لیے واز کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر تو حق کا اور زیادتی مراتب اور ثابت قدمی کا طالب ہے، پس جو کچھ میں کہوں تو وہ کر، ورنہ تجھ پر افسوس ہے۔ تو نماز میں قبلے کو منہ کیا کرتا ہے اور وقت نزول بلا کے بھی قبلہ کو منہ کرتا ہے، اور میرا کہنا یہ ہے کہ تو اپنے قلب کے چہرے سے حق عز و جل کا استقبال کر۔ جب نزول آفات کے وقت تو اپنے چہرے کا استقبال خلق کی طرف کرے گا، تیرا ایمان باطل ہو جائے گا، کیونکہ بلا کے اترنے کے وقت قلوب میں شکستگی بہت ہوتی ہے۔ ایمان ظاہر ہوتا، لیکن عوام کے قلوب کی شکستگی دنیا کے واسطے ہوتی ہے، اور خواص کے قلوب کی شکستگی آخرت کے لیے ہوتی ہے، اور خاص الخاص کے قلوب کی شکستگی مولا تعالی کے فوت ہو جانے پر یا کشف کے بعد حجاب واقع ہونے پر ہوا کرتی۔ ہر ایک کے لیے ایک شکستگی ہوتی ہے، لیکن اکا دکا افراد کی ہی شکستگی حق عز و جل کے لیے ہوا کرتی ہے۔ آپ سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشاد لا يقبل اللہ دعاء ملحوفہ کے معنی دریافت کیے گئے۔ اللہ تعالی نے دعائے ملحوف کو قبول نہیں کیا کرتا ہے۔ آپ نے جواب دیا، اللہ تعالی تصنع بناوٹ کرنے والے کی دعا کو، جس میں کافیہ بندی سجا کی جائے، قبول نہیں فرماتا ہے، اور میری امت کے متقی تکلف سے بری ہیں۔ کبھی مومن پر امیدواری کا غلبہ ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں کے دفتر کو دیکھتا ہے، اس کو کوئی گناہ اس میں نظر نہیں آتا ہے، اس کو بچپنے سے ہی ہدایت کی تلقین کی گئی، وہ کتاب سے پڑھانے والے کی طرف، محراب عبادت کی طرف جاتا ہے، ایسا شاذ و نادر ہی ہوا کرتا ہے، بس وہ اپنا کوئی گناہ نہیں دیکھتا ہے، اور جب وہ اوامر کے دفتر میں نگاہ ڈالتا ہے، بس اسے کوئی ایسا امر جس کے کرنے کا اس کو حکم تھا چھوٹا ہوا نظر نہیں آتا ہے، بس اس پر ایک قسم کی معصیت مقدر کر دی جاتی ہے، تاکہ وہ خردبینی سے کہیں ہلاک نہ ہو جائے، خودبینی سے کہیں ہلاک نہ ہو جائے۔ پھر مطابق مقدر وہ گناہ کر لیتا ہے، پس اس سے فوراً توبہ کرتا ہے، پس یہ معصیت اس کے لیے امر تقدیری ہوتا ہے، جس کا کرنا لابدی ہے، جیسا کہ اس کے ذمے اہل و عیال کا نفقہ۔ یہ گناہ اس گناہ گار، اس سچے مومن کے حق میں مثل گناہ آدم علیہ السلام کے ہوتا ہے، اور یہ شاذ و نادر ہے، جس کی طرف نہ توجہ کی جاتی ہے اور نہ کوئی اس کی پرواہ کی جاتی ہے۔ نفس میں دو قسم کے ارادے ہیں، ایک وہ دونوں آپس میں دو ضدیں ہیں، ایک حق تعالی کا ارادہ اور ایک اس کے ماسوا کا ارادہ، بس یہ دونوں یہاں کے 40 برس پورے ہو جاتے ہیں، صلح نہیں کرتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، اور یہی معنی ہیں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کہ 40 برس کی عمر پر پہنچ جائے اور اس کی بھلائی اس کی برائی پر غالب نہ ہو، بس وہ جہنم کا سامان کرے۔ یہ حدیث اسی اصل کی طرف اشارہ ہے۔ اے راستے کی عمارتوں کے بچوں، طالبین راہ ظاہردار، یعنی طالبین راہ ظاہردار ہے، اور باطن کی طرف نگاہ کرنا
دو دھڑ چھوڑنا ہے جب تک کہ تو ماں سوا کو اور ماں سوا اللہ تجھ کو پہچانتے رہیں۔ بس تو سراپا ہوس ہے، کبھی تو ان کا اتباع کر لے گا اور کبھی تو ان کے سامنے جھکے گا۔ یہ گھر اس کی طرف دو راستہ ہیں، ولایت کی 3 علامتیں ہیں۔ ہر چیز میں اللہ عز و جل کی وجہ سے استغنا کرنا اور ہر چیز سے اللہ عز و جل پر قانع رہنا اور ہر چیز میں اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرنا۔ بس اگر تیرا نفس 1000 دعوے بھی ولایت کے کرے، بس تو ان کو ان خصلتوں کے ساتھ پکڑ۔ بس اگر تو اس کو پورا نہ کر سکے، بس تو ولی نہیں ہے کسی عالم کے لیے، بغیر اس کے کہ وہ اپنے ایمان و ایقان کو مضبوط کر لے اور اللہ کے ساتھ اس کی قوت عملی و زہد پوری ہو جائے اور معرفت و انس الہی اس میں متمکن ہو جائے۔ بادشاہوں پر داخل ہونا سزاوار نہیں ہے۔ بس ایسی حالت میں عام بادشاہوں کی طرح قوتوں کے ساتھ داخل ہوں گے اور وہاں سے قوتوں کے ساتھ باہر آئیں گے۔ میں ایک بزرگ کی خدمت میں رہا کرتا تھا، وہ تمام واقعات گزشتہ اور آئندہ میرے متعلق بیان کر دیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا رہا کرتا تھا اور وہ بادشاہوں کے یہاں آیا جایا کرتے تھے۔ بس اس وجہ سے میرے دل میں خطرہ گزرا کہ ولی اور یہ حالت، بس اس خطرے پر آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ خانقاہ میں رہتا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اس کو وہاں چھوڑ دوں تو لوگ اس کی وجہ سے ہلاکت میں نہ پڑ جائیں، لیکن میرا بادشاہوں کے پاس جانا، بس میری کوئی حاجت ان سے نہیں ہے، محض ان کو نصیحت کرنے کے واسطے آتا جاتا رہتا ہوں اور ان کو عدل و انصاف کے راستے بتاتا رہتا ہوں۔ تمہاری صحبت میں بزرگوں کے ساتھ خلل ہے اور ہم ان کی صحبت میں ادب کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک سائل نے سوال کیا کہ جب کہ طعام میں حرام و حلال مخلوط ہو، نماز روزہ کیسے درست ہوگا؟ بس جواباً فرمایا، حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، تیرے لیے شرع بھی ظاہر ہے اور توقف بھی ظاہر۔ جب قلب انکار کرے بس وہ حرام ہے اور اگر اقرار کرے بس وہ حلال ہے، اور اگر سکوت کرے، اقرار و انکار کچھ نہ ہو بس وہ مشتبہ ہے۔ اگر تجھے الفت کی چیزیں میسر نہ ہوں اور تیرا نفس صبر کر لے، بس یہ قناعت ہے۔ تو جانتا ہے کہ خدا کے پاس کتنی طاعتیں ہیں اور وہ نماز روزہ کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اس کی مراد تو تجھ سے وہ قلب ہے جو کہ کدورتوں اور اغیار سے پاک و صاف ہو۔ منافق زاہد کا ظاہر صاف و پاک اور اس کا باطن خراب و مقدر ہوتا ہے، اس کے رخساروں پر ذلت اور اس کے کاندھوں پر خشوع اور اس کے بدن پر صوف کا جبہ اور اس کا زہد اس کی باتوں کی ہتھیلی پر ہوتا ہے۔ اس کا باطن گداگری کرتا ہے، اس کا نفس تعریف و برائی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی آنکھ آدمیوں کے مال کی لالچ کرنے والی ہوتی ہے، لیکن عارف بس اس کا ظاہر تو مقصومات میں سے کسی چیز کے ساتھ ملوث ہوا کرتا ہے۔ وہ مصنوعات خواہ اس کے نفس کے ہوں خواہ اس کے متعلقین کے، وہ شاہی کا رندہ ہے، گویا کہ وہ اس کے گھر کا خادم اور اس کے لشکر کا بخشی ہے۔ یہ تمام باتیں اس کے باطن کی سلامتی، اس کے قلب کی صفائی کے ساتھ اور دربار الہی کی نظر کے ساتھ ہوتی ہیں۔ علم کی موجیں اس کے دل سے اٹھتی ہیں، دنیا کے سمندر اس کے قلب کو نہیں بھر سکتے ہیں۔ تمام وہ چیزیں جو 7 آسمان اور 7 زمین میں ہیں اور تمام موجودات اس کے قلب کی نسبت سے معدوم، قابل تلاشی ہوتے ہیں۔ یہ صورت عارف کی ہے اور وہ صورت زاہد کی، تجھے تو اس سے کچھ خبر ہی نہیں ہے، بس تو اپنی زبان کو مخلوق کے طعنہ کرنے سے قطع کیوں نہیں کر لیتا ہے؟
اے دنیا داروں سے ان کی دنیا کو بطریق آخرت کے چھیننے والو، اے حق سے جاہلو، تم بنسبت ان عوام کے توبہ کے زیادہ مستحق ہو، تم بنسبت ان کے گناہوں کا اقرار کرنے میں زیادہ مستحق ہو۔ تمہارے پاس نہ بھلائی ہے، نہ نفع اور نہ راحت ہے اور نہ نجات، اور نہ تمہارے پاس دین ہے، اور لیکن تمہاری دنیا پس وہ باقی نہ رہے گی، تم اس کو اپنی طبیعتوں اور خواہشوں سے لیتے ہو، تمہارا اس کو لینا دنیا ہی کے لیے ہے نہ کہ آخرت کے واسطے۔ میرا مشغلہ تمہارے ساتھ ہے اور میرا کلام تم پر حجت ہے۔ آپ کا اس کل گفتگو سے اشارہ اپنے زمانہ اور شہر کے واعظوں سے تھا۔ تم گونگے ہو جاؤ اور اندھے بنو، تم میں سے کوئی واعظ نہ کہے، گویا کہ واعظ گوئی دوسروں کا حصہ ہے۔ میں آج اپنی زبان اور اپنے قالب کو بطور منگنی کے لیے ہوئے ہوں، یعنی رعایتاً انس حاصل ہونا تنہائی و مسافرت میں ہے اور خلوت قرب کی کنجی ہے۔ اے خلوت میں خاموش رہنے والے، تیری شان تو جلوت میں خاموش رہنے میں ہے۔ اے بچے، اولاً خلوت ہے، پھر جلوت، اولاً گونگا پن ہے، پھر گویائی، اولاً بادشاہ کی طرف توجہ و اقبال کرنا ہے، مملوک رعایا کی طرف۔ بعض صدیقین کا قول ہے کہ محض حلال روزی ریحانیوں میں ہے، یعنی عنایت ربی کی بو سونگنے والوں میں۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ تو روحانیوں میں سے ہو جا تاکہ تیری حالت ریحانیوں کی سی ہو جائے، وہ پاک اور ناپاک، حلال و حرام میں تمیز کرنے لگے۔ یہ حالت تیرے باطن کے لیے چراغ، تیری معرفت کا سورج، تیرے رب تعالی سے قرب کا چاند ہے۔ حرام غذا وقت وجود نفس کے اور مشتبہ غذا وقت وجود قلب کے اور حلال محض وقت صفائی باطن کے ملا کرتی ہے۔ یہ بات عقلوں سے پرے ہے۔ جب تک وہاں قلب ہے پس تو مشتبہ غذا کھا رہا ہے، اور اگر وہاں باطن کی صفائی ہے پس تو غذائے حلال کا کھانے والا ہے۔ آپ نے ان سے راضی ہو اور ان کو ہم سے راضی کر دے۔ فرمایا یہ کیوں ارشاد الہی ہے کہ تحقیق نفس البتہ برائی کا حکم دینے والا ہے، اس لیے کہ وہ کھانے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کہاں کھایا، مثل بری جورو کے جو کہ اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ تو چوری کر اور مجھے کھلا، بس یہ جورو حلال و حرام کے درمیان میں تمیز نہیں کرتی۔ یہی حال نفس کا ہے، اور اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو دیندار عورت کیا کر تیرے ہاتھ گرد آلود ہوں، یعنی دیندار عورت تیری امور آخرت پر مدد کیا کرے گی۔ نفس باطن میں مثل اسی بری جورو کے ہے، تیرا ارادہ حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنے کا ہے، پس تو یہ کیا کر کہ جب کھانے کا طبق تیرے روبرو حاضر ہوا کرے، اگرچہ وہ تیری پاک کمائی سے ہی ہو، تو کھانے میں توقف کیا کر، یہ خیال کر لیا کر کہ ابھی روٹی و سالن پکایا ہی نہیں گیا ہے۔ پس اس حالت میں تیرا قلب تیرے باطن کی طرف اور تیرا باطن تیرے رب تعالی کی طرف توسل کرے گا عز و جل۔ اس وقت حق عز و جل تیرے قلب کی طرف ایک فرشتہ کو متوجہ کر دے گا۔ اگر وہ طبق والا کھانا حلال ہوگا تو فرشتہ تجھ سے کہے گا کلوا من طیبات الآیہ، تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ۔ وہ اس آیت کو تیرے دل پر پڑھ دے گا، اس وقت وہ کھانا تو کھانا، اور اگر وہ حرام و مشتبہ کھانا ہوگا تو وہ فرشتہ تجھ سے کہے گا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكَرْ
الآیا، اور تم وہ کھانا نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، بس یہ وہ حرام کھانا ہے، پس تو اس کے نزدیک نہ جا، پس بتحقیق اللہ عز و جل اس کے عوض میں تجھے وہ دے گا جو کہ اس سے بہتر ہوگا۔ تو اس کی قضا و قدر کے سامنے دست بستہ سر جھکائے بیٹھا رہا کر یہاں تک کہ اس کے فضل کا ہاتھ آ کر تیرے ہاتھ کو تیرے مقدر حصوں کے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھا دے۔ زہد ایک گھڑی کا عمل ہے اور تقویٰ 2 گھڑی کا عمل اور معرفت ہمیشہ کا عمل۔ ہم جب تیری حالتوں کو اگلے لوگوں کی حالتوں پر قیاس کرتے ہیں تو ہم تجھ میں ان میں سے ایک چیز بھی نہیں پاتے۔ تو نے اپنے نفس کو کھانا کھلایا، پس اس نے دیکھ لیا کہ تو نے اس کی خواہشوں کو پورا کر دیا، پس وہ تیرے اوپر غالب آ گیا اور دست درازی کرنے لگا، اور کاش تو اس کی مراد کو قطع کر دیتا تو تو اس کے توڑنے میں مشغول ہوتا ہے، بلکہ تو نے تو اس کی خواہشوں کو پورا کر دیا، اور تو نے اپنے شیطان کے لیے دروازہ کھول دیا، کیونکہ شیطان تو اس کی آرزو و تمنا کی تلقین کیا کرتا ہے۔ نفس کو طاقت بیان نہیں ہے، بلکہ اس کی طرف شیطان جن خواہشیں ڈالتا رہتا ہے، اور اس شیطان کو تیرے اوپر بغیر شیطان انس کے قابو و قدرت و قابو نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ فضولیات کی طرف سبقت کرتا ہے تو وہ قابو پا لیتا ہے۔ اگر تو اس کے مادہ کو قطع کر دیتا اور اس کو حرام اور شبہات و مشتبہات سے بچا لیتا تو اس کی آگ بجھ جاتی۔ اگر تو مباح چیزوں کے استعمال میں کمی کرتا تو اس کی فضولیات کا غدہ پگھل جاتا، اس کی خواہشیں منتقل ہو جاتی، خوف و امید کے جھاڑ اس میں اگنے لگتے، اس کے باطن کی تاریکی نور بن جاتی، وہ قلب کی طرف اطمینان و سکون پکڑتا، اس کو رب تعالی کی طرف ندا دی جاتی۔